دین اسلام نے ایک اصول بیان فرمایا کہ انسان جس وقت کوئی نیک عمل کرے تو پھر اس عمل کو چھوڑے نہیں بلکہ اس عمل سے برقرار رہے۔ انسان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں چھوڑ دیتا ہے، شریعت نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے۔ یعنی اگرچہ عمل فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، فرض اور واجب ایسی ادا کرنے نے ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس کو اپنی خوشی دنال شروع کر لینا ہے، استطاعت بھی ہے لیکن پھر اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو دین اسلام نے اور ساری شریعت نے اس چیز کو ناپسند کیتا ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جدوں عمل شروع کر لیا تو پھر انسان اس کو جاری رکھے، پھر اس کو ختم نہ کرے، اس کو برقرار رکھے۔ اگر ایک آدمی نے پودا لگا لیا تو پودا جدوں لگا ہی لیا تو پھر حق ہے کہ وہ خیال بھی رکھا جائے، وہ حفاظت بھی کی جائے، انہوں پانی بھی ڈالیا جائے۔ جس وقت حفاظت کی جائے گی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ پودا وہ ذریعے اللہ پاک سانو پھل اور پھول عطا فرمائے گا۔ تو جس وقت پودا لگ جائے تو پھر یہ نہیں کہ لگا کے بیٹھ جانا ہے، لگا کے اس کو بھول جانا ہے، لگا کے جناب پھر وہ پرواہ کرنا، وہ حفاظت کرنا چھوڑ دینا ہے۔ جب پودا لگایا ہے تو پھر وہ حفاظت بھی کرو۔ پودا لگایا ہے تو جناب اس کو پانی بھی ڈالو۔ تو جب اپنے تسی معاملات کو پورا کرو گے تو ایک وقت آئے گا وہ پودا پھل اور پھول دے گا۔ اس طرح انسان نے اگر نیکی کا ارادہ کیتا ہے کہ نیک عمل کر لیا تو اس کے بعد اس نیک عمل کو چھوڑے نہیں، نیکی والا جو پودا اس نے لگایا ہے مڑ کے دی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ جناب ایک مرتبہ نیکی کر کے جناب پھر وہ چھوڑ دے۔ اللہ پاک نے استطاعت کی عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم نال اس بندے کو نوازیا بھی ہے، تو فرمایا اگر استطاعت بھی ہے، رب کا فضل، رب کی رحمت بھی ہے، تو پھر یہ نہیں کہ اس نیک عمل کو چھوڑ دینا، یعنی بلا وجہ جناب اس عمل کو چھوڑ دینا۔ شریعت نے اس بات کو ناپسند کیتا ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کوئی عمل شروع کر لے تو پھر اس عمل کو وہ ادا کرتا رہے، اس عمل کو پھر ترک نہ کرے۔ یہ مثال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حضرت مصطح بن اساسہ کے نال ایک مسئلہ بنیا۔ جناب مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عزیز اور رشتہ دار سی اور غریب سی، نیک بندے سی، اور اصحاب بدر اندر اللہ پاک نے انہوں نے شامل فرمایا۔ یعنی اللہ پاک نے بڑی شان و عظمت عطا فرمائی، اصحاب بدر اندر انہوں کا شمار ہوتا ہے، لیکن غریب اور نادار سی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مصطح دی کچھ امداد فرماتے سی، غریب نے، تو لہذا کچھ رقم دے کے آپ نے جناب مصطح دی مدد کر دینی۔ پھر وہ بات آئی کہ جس وقت منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تہمت لگائی، اور جناب منافقین نے کئی طرح کی باتیں کی، تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی منافقین کی بات اندر آ گئے، یعنی آپ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ آزمائش شروع ہو گئی کہ آپ نے بھی جناب منافقین کی بات اندر آ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جو منافقین نے تہمت لگائی، تو جناب مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ حصہ بن گئے۔ جس وقت حصہ بن گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہوں کی مدد کرتے سی، یہ عزیز بھی سی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار سی۔ تو جس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہزادی میری اور تیری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے منافقین نے تہمت لگائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کے کہ جناب مصطح نے نبی کریم علیہ السلام دے رشتے دا بھی لحاظ نہیں کیتا، اور جو منافقین نے بات کی تھی یہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں جو انہوں کی مدد کرتا سی آج تو بعد میں انہوں کی مدد نہیں کروں گا۔ یعنی یہ غریب سی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں کی مدد کرنے واسطے انہوں نے درہم و دینار دیندے سی اور انہوں کی مدد فرماندے سی۔ تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے قسم کھا لی کہ ہن میں جناب مصطح کی مدد نہیں کراں گا، کہ میں انہوں کی مدد کرتا، میں انہوں کا خیال کرتا، تو اے میری بیٹی کے بارے کی اس طرح کا خیال۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا
خالق کائنات نے فرمایا ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، فرمایا کہ قسم نہ کھائیں وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں اور جو وسعت والے ہیں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرا خدا فضیلت والا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی، رب نے وسعت عطا فرمائی، تو فرمایا وہ اس چیز کی قسم نہ کھان کہ میں پہلے مدد کرتا سی اور میں مدد نہیں کراں گا، اور فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تسی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تہاڈی بخشش فرما دے؟ تو اگر اس بات کو پسند کرتے ہو کہ رب ساڈی بخشش فرما دے، فرمایا تسی اللہ دے بندیاں تے رحم کرو، اللہ تہاڈے تے رحم فرمائے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اب اسی وقت اللہ رب العالمین نے اس موقع تے اس آیت کریمہ نازل فرمایا، اور خالق کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر ایسے پیغام واضح فرمایا کہ جس وقت انسان ایک نیکی کرے تو فرمایا پھر اس نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نیکی کر کے اس کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ لیکن بات ایسی ہو رہی ہے فرض واجب تو علاوہ بھی اگر بات کریے کہ جناب اگر انسان کو نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو اللہ فرماتا ہے بعد اندر بھی موقع ملے تو بندہ اگر اس نیکی کو چھوڑ دے تو اس بات کو شریعت نے ناپسند کیتا ہے، دین اسلام اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے اور بندہ جناب اس نیکی کو چھوڑ دے، جو ایک عمل شروع کر لیا تو فرمایا پھر اس عمل کو ادا کرتے رہنا چاہیے، پھر اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امداد کرتے سی، پھر معاملہ بنیا، آپ نے فرمایا ہن میں مدد نہیں کراں گا، تو اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر قرآن دی آیت نازل فرما کے رب نے پیغام دے دیتا کہ جو نیکی کردے ہو وہ فرمایا پھر اس نیکی کو ترک نہیں کرنا چاہیے، پھر اس نیکی کو کرتے رہنا چاہیے، پھر اس نیکی کو چھوڑنا نہیں۔ اب اسی وقت شریعت یہی تقاضا ہے کہ جس وقت انسان کوئی عمل شروع کر دے، کوئی عمل شروع کر دے، اس کے بعد ہمت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، تو اس عمل کو چھوڑنا نہیں بلکہ جتنی بھی توفیق ہے اور جتنا بھی ہو سکے اس عمل کو کرتے رہنا چاہیے۔ ایک آدمی کی عادت ہے وہ جناب صبح کے وقت قرآن پاک دا ایک پارا تلاوت کرتا ہے، اس نے 2 دن 4 دن 1 ہفتہ قرآن پاک دے پارے دی تلاوت کی تھی، تو فرمایا دے واسطے حکم ہے کہ یہ چھوڑے نہ بلکہ یہ اندر دوام اختیار کرے، ہمیشہ کی استقامت اختیار کرے کہ میں عمل ہن چھوڑنا نہیں، یہ عمل شروع کر لیا ہے تو میں انشاءاللہ اس تے ہن عمل کرنا ہی ہے، اس تے استقامت اختیار کرنی ہے، میں اس عمل کو ہن ترک نہیں کرنا۔ یہ مطلب ہے کہ جو عمل شروع کر لیا جائے، ایک بندہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو 2-4 دن پڑھ کے پھر جناب وہ چھوڑے نہیں، پھر ترک نہیں کرے بلکہ اس عمل کو کرتا رہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر انسان کوئی عمل شروع کرے اس کے بعد اس عمل کو ترک کر دے تو شریعت نے اس بات کو ناپسند کیتا ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب عمل شروع کر دیا جائے پھر اس عمل کو کرتے رہنا چاہیے، پھر اس کو چھوڑنا نہیں، پھر اس کو ترک نہیں کرنا بلکہ سارے اس عمل اندر ترقی آنی چاہیے۔ ایک آدمی اگر ایک پارا روزانہ قرآن پاک دا تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں بلکہ یہ اندر ترقی آئے کہ وہ جناب ایک پارے تو یعنی اس کو ودائے 1.5 پارا کر لے، 2 پارے کر لے، یا جڑا ایک پارا چلتا ہے اس کو جناب وہ باقاعدہ اور ہمیشہ کی طرح پڑھتا رہے، یعنی عمل اندر ترقی آنی چاہیے، نہ کہ اس عمل کو چھوڑ دیتا جائے، اس عمل کو ترک کر دیتا جائے۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب انسان کوئی عمل شروع کرے تو فرمایا پھر اس کو ترک نہیں کرنا، پھر اس کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس کو کرتے رہنا ہے۔ اگر چھوڑو گے تو شریعت نے اس بات کو ناپسند کیتا ہے، چھوڑنے کی بجائے فرمایا اس عمل اندر ترقی لے کے آؤ، اگر پہلے چھوڑا کرتے سی وہ اندر اضافہ کرو، تسی اللہ کا ذکر کر دے ہو، تسبیح پیار کر دے ہو، رب دی یعنی تسبیح پڑھ دے ہو، تو اگر جناب وہ تسبیح شروع کر لی تو ہن اس کو ترک نہیں کرنا، ہن اس کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس کو ہمیشہ کی طرح کر دے رہو، اس نے استقامت اختیار کرو، انہوں چھوڑنا نہیں بلکہ وہ اندر ترقی لے کے آؤ۔ اگر ایک تسبیح کر رہے ہو تو جناب 2 تسبیحاں شروع کر دو، وہ اندر ترقی آنی چاہیے، وہ اندر جناب اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس عمل کو چھوڑ دیتا جائے۔ ساری عادت یہ ہے کہ اسی کوئی بھی عمل اگر شروع کرتے ہیں نا تو سانو وہ بدلے اندر کوئی چیز چاہیے، وہ بدلہ چاہیے، اگر وہ بدلہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر بدلہ نہیں مل رہا تو ساڈا عمل جڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز شروع کر دیتا ہے، یا ایک آدمی جناب وہ ذکر اذکار کرتا ہے، نماز تہجد شروع کر دیتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لیکن وہ چند دن پڑھے گا پھر دیکھے گا یار میرے رزق اندر کوئی اضافہ تو نہیں ہو رہا، میرے کاروبار اندر کوئی برکت نہیں ہو رہی، یعنی اسی برکت بھی کسی اور چیز نو سمجھے ہے، اسی سمجھتے جناب بہت زیادہ منافع سانو ملے تو اے برکت ہو گئی، اے برکت ہو گئی، یعنی برکت ویسی کسی اور چیز نو سمجھ رہا ہے۔ ہوں ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے جناب اتنے دن ہو گئے میں عمل کرتے ہیں لیکن میرے منافع اندر کوئی اضافہ نہیں ہویا، میرے کاروبار اندر کوئی برکت نہیں ہوئی، میرے رزق اندر کوئی برکت نہیں ہوئی، میرا کاروبار جو طرح ہے، یا آزمائش کے طور پہ انسان کے کاروبار اندر کوئی نقصان آ جائے، آزمائش کے طور پہ جناب جدو انسان رب کی بارگاہ اندر آندا ہے نا تو پھر اللہ اپنے بندے کو آزماندا بھی، رب آزماندا بھی ہے کہ ہن دوڑتا تے نہیں، ثابت قدم رہے گا یا دوڑ جائے گا، تو اللہ آزماندا ہے۔ تو ساڈے تے آزمائش آ جائے تھوڑی تنگی آ جائے
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਆ گئے, ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, یا اتنے دن ہو گئے میں فلاں ذکر کر رہے ہیں لیکن میرے منافع اندر اضافہ نہیں ہو رہا, میرے کاروبار اندر ترقی نہیں ہو رہی. تو جناب جس وقت اسی یہ سوچ لینے ہیں اسی جڑا عمل شروع کیتا ہوندا ہے اسی جناب وہ عمل چھوڑ دینے, وہ عمل چھوڑ دینے اس سوچ کی بنیاد تے کہ سانو بدلے اندر کوئی چیز نہیں مل رہی. یاد رکھو نیکی دی توفیق مل جانا یہی رب دا بہت بڑا انعام ہے. یعنی نیکی دی توفیق مل جانا کوئی چھوٹی بات ہے, نیکی دی توفیق مل جائے یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. اور ایتھے تک فرمایا گیا کہ رب دی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی چیز بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن اسی اگر نیکی کر رہے ہیں تو جناب سانو بدلے اندر کچھ چاہیے, سانو بدلے اندر جناب کاروبار اچھا چاہیے, سانو بدلے اندر کاروبار اندر منافع اچھا چاہیے, یا سانو بدلے اندر جناب رزق دی کثرت چاہیے. تو فرمایا اگر بدلے اندر کچھ بھی نہ ملے نیکی دی توفیق مل جائے یہی رب دا بہت بڑا انعام ہے, یہی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے. ایسی نعمت ہے کہ جناب کوئی بھی نعمت کوئی بھی چیز اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور فرمایا نیکی دی توفیق مل جانا یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے نا کہ انسان نیک اعمال کرے تو اللہ فرماتا ہے میں بدلے اندر جنت عطا فرماؤں, جنت جیسی عظیم نعمت اللہ بدلے اندر عطا فرمائے گا. لیکن نیکی دی توفیق مل جائے, جنت نہ بھی ملے نا, نیکی دی توفیق مل جانا یہ جنت نالوں بھی بڑی نعمت ہے. جنت نالوں بھی اگر کوئی سمجھن والا ہوئے یہ جنت نالوں بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو نیکی دی توفیق عطا فرما دے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمانے پاک ہے نا جو میں اکثر بیان کرنا کہ آپ کی بارگاہ چرس کیتا گیا, آپ کو پوچھا گیا جناب اگر آپ کو اختیار دیتا جائے ایک پاسے جنت ہے ایک پاسے مسجد ہے, تو آپ کو اختیار دیتا جائے کہ جناب تسی کس پاسے جانا پسند کرو گے, جنت وال جاؤ گے یا مسجد وال جاؤ گے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں تے مسجد وال جانا پسند کراں گا اگر بات اختیار دی ہوئے. اختیار دیتا جائے کہ جناب دو چیزاں نے کدھر جاؤ گے, تو فرمایا میں تے مسجد وال جانا پسند کراں گا. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ یہ پوچھا گیا کہ جناب مسجد وال کیوں, تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا اس واسطے کہ جنت اندر جانا یہ میری رضا ہے, جنت حاصل کرنا جنت اندر جانا یہ میری رضا ہے, اور مسجد اندر آنا میرے خدا دی رضا ہے. مسجد اندر آنا یہ میرے رب دی رضا ہے. جنت کو میں حاصل کرنا چاہنا, جنت میری رضا ہے, اور مسجد اندر آنا میرے خدا دی رضا ہے. تو جناب پھر مومن تو ہے نا جو اپنی رضا دے اپنے خدا دی رضا نو مقدم سمجھے, جو اپنی رضا دے اپنے رب دی رضا نو فوقیت دے. تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا اگر بات اختیار دی کی جائے تو میں مسجد اندر جانا پسند کراں گا اس واسطے کہ جنت میری رضا ہے اور مسجد اندر آنا میرے خدا دی رضا ہے, اور میں تے اپنے خدا دی رضا تے عمل کراں گا. لیکن سانو بدلا چاہیے, سانو بدلا اسی اگر نیکی کر رہے ہیں نا تو جناب سانو دا کوئی بدل چاہیے. ساڈا کاروبار بہتر نہیں ہویا اسی نماز پڑھنا چھوڑ داں گے, ساڈا جناب منافع اندر اضافہ نہیں ہویا اسی جڑا عمل شروع کیتا سی اسی جناب اس عمل نو ترک کر داں گے. یار میں ذکر کر رہا سی, میں تسبیح پڑھ رہا سی, لیکن میرے منافع اندر کوئی اضافہ نہیں ہویا, میرے رزق اندر کوئی برکت نہیں ہوئی, میرے جناب جو میری آمدنی سی اودے اندر کوئی اضافہ نہیں ہویا. اسی جناب یہ سوچ کے پھر اس عمل نو ترک کر داں گے. لیکن اسی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے نیکی دی توفیق عطا کیتی ہے, یہی رب دا بہت بڑا انعام ہے. اور پھر انسان سوچے کہ اگر کوئی بندہ رب دا ذکر کر رہے ہیں نا, اللہ پاک کی تسبیحات کو بیان کر رہے ہیں, انسان اس بات غور کرے کہ میں جتنی دیر اپنے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں نا میں زبان نال, تو اللہ نے میرے ایک عضو نو اللہ پاک نے اپنی نافرمانی تو بچا لیا ہے. یعنی اگر زبان نال ذکر کیتا جا رہا ہے, ایک بندہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اللہ دا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی تسبیحات کو بیان کر رہے ہیں, تو بندہ اس بات پہ غور کرے کہ یار اگر میں زبان نال اللہ دا ذکر کر رہے ہیں رب دا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے میرے ایک عضو نو نافرمانی تو بچا لیا, نافرمانی تو محفوظ کر دیتا ہے. ورنہ ایسی زبان تو اگر میں کسی کو گالیاں دینا ہو سکتا سی نا, ہو سکتا سی کہ میں اس زبان نال گالیاں دینا, اس زبان نال میں جھوٹ بولدا, اس زبان نال میں غیبت چغلی بہتان الزام تراشی اور جناب اس طرح کے معاملات یہ سارے گناہ اس زبان نال نے. تو ہو سکتا سی کہ میں زبان نال جھوٹ بولدا, میں زبان نال کسی کو گالیاں دینا, میں زبان نال بول کے کسی دی دل آزاری دا سبب بن جاندا. تو یہ رب دا انعام نہیں کہ اللہ نے اتنے گناہاں تو مینوں محفوظ فرما کے اللہ نے میرے جسم دے اس عضو نو زبان نو اللہ نے اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے. یہ اللہ پاک دا احسان نہیں, یہ رب دا انعام نہیں, یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ساڈے عضو نو جناب گناہاں تو محفوظ کر کے اللہ پاک نے اپنے ذکر دی توفیق عطا فرمائی. ساری زبان ہن گالیاں نہیں دے رہی, ساری زبان جھوٹ نہیں بول رہی, ساری زبان غیبت اور چغلیاں نہیں کر رہی. ساری زبان اگر چل دی ہے تو خدا دے ذکر اندر چل دی ہے یا مصطفیٰ دی بارگاہ اندر درود و سلام پڑھن واسطے چل دی ہے. تو یہ رب دا انعام ہے, یہ اللہ دا احسان ہے. احساس اباب سی وقار اگر نیکی دی توفیق ملے تو اللہ پاک دی یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت رب دا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ نیکی دا بدل حاصل کرو کہ میں نیک عمل کر رہے ہیں لیکن مینوں بدلے اندر کچھ نہیں مل رہا, اور اسی جناب جدو بدلے اندر کوئی چیز نہیں نہ ملتی پھر اسی اس نیکی تو پیچھے ہٹ جانے ہیں. اسی جناب نیکی تو میں نماز پڑھنی شروع کی تھی,
تو جناب پہلے تو میں بڑا خوشحال سی، جدوں دی میں نماز شروع کی تو میں بڑا پریشان ہو گیا، بڑی تنگی آ گئی، بڑی مصیبتیں آ گئی۔ حالانکہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے میرا اللہ مینوں آزما رہا ہوئے، کہ میرا بندہ میری بارگاہ اندر آیا ہے تو میں اپنے بندے نوں آزماواں تے صحیح، یہ کتنی دیر تک پکا رہندا ہے؟ آیا کہ تھوڑی آزمائش آئی، یہ میدان چھوڑ کے دورے گا یا ثابت قدم رہے گا؟ رب آزماتا ہے اپنے بندے نو، تو سوچ ہونی چاہیے ایمان والے دی کہ جناب اگر میں پہلے میری صورتحال کچھ اور سی، ہن صورتحال کچھ اور ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک مینوں آزما رہا ہوئے تو میں ڈولنا نہیں، بلکہ میں ثابت قدم رہنا ہے، میں ثابت قدم، میں اس آزمائش اندر کامیابی حاصل کرنی۔ لیکن سانو بدلا چاہیے، اسی کہنے ایسی نماز شروع کی ہے لیکن کوئی بدلہ نہیں مل رہا، کوئی رزق اندر برکت نہیں ہو رہی، کوئی میرے منافع اندر اضافہ نہیں ہو رہا، میں نیک عمل شروع کیتا ہے، میں رب دا ذکر شروع کیتا ہے، لیکن جناب میرے رزق اندر اضافہ نہیں ہو رہا، مینوں برکت نہیں ہو رہی، میرا کاروبار اندر جو منافع ہے اس منافع اندر اضافہ نہیں ہو رہا۔ جدوں ساڈی یہ سوچ بن جاتی ہے نا، پھر اسی وہ عمل ترک کر دینے، عمل ترک کر دینے، یار یہ عمل دا فائدہ کی، اس عمل نال تے فائدہ تو کوئی ہویا نہیں، اور اسی فائدہ بھی دنیاوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی فائدہ کہ میں رب دا ذکر کرنا ہے، مینوں بڑا مال و دولت مل جائے، میں اللہ پاک کی تسبیحات نو پڑھنا ہے تو جناب میرے کاروبار اندر بڑی برکت ہو جائے، یعنی اسی نیکی دا بدلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اسی نفلی روزہ رکھ لئیے نا، نفلی روزہ کہا جائے نا بھی ماہ شعبان ہے جی، یہ اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھنا بڑا پسند کیتا ہے، تو لہٰذا سانو بھی اسی حضور دے غلام سانو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اسی جناب ایک روزہ، دو روزے، 3 روزے رکھاں گے، ہن اسی دیکھاں گے سانو روزے دا کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا ہن فائدہ سی کی دیکھنا ہے کہ میرے رزق اندر برکت آ رہی، میرے کاروبار اندر جو منافع سی وہ اندر اضافہ ہویا کہ نہیں ہویا، میرے گھر اندر خوشحالی آئی کہ، یعنی اسی ہے منافع دیکھ رہے۔ اگر جناب وہ تسلی ہو جائے کہ ٹھیک ہے روزہ رکھ کے مینوں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، پھر تو شاید اسی وہ عمل کر دے رہی ہے۔ اور اگر اسی دیکھیے کہ روزہ رکھ کے بھی جناب میرا کاروبار ہوتے ہی ہے، یہ منافع اندر کوئی اضافہ نہیں ہویا، میرے رزق اندر کوئی برکت نہیں ہوئی، اسی جناب چوتھے دن جناب وہ عمل چھوڑ دینے، چوتھے دن جناب وہ عمل دا سلسلہ جڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسی اللہ کا ذکر شروع کر دیں، ہن اسی 2-4 دن ذکر کریں گے، پھر دیکھیں گے جناب فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا، میں 2-4 دن ہو گئے میں ذکر کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہویا، کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ اور فائدہ جناب ساڈے ذہن اندر فائدہ پھسیا گئی ہے، فائدہ جناب اسی یہ دیکھنا ہے کہ پہلے مینوں کاروبار اندر اتنا منافع ہوندا سی، ہن میں ذکر شروع کیتا ہے کیا میرے منافع اندر اضافہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ اگر تو اضافہ ہو گیا تو پھر اسی کہاں کہ جناب یہ تسبیح بڑی کامیاب ہے، بڑی کامیاب ہے تسبیح، ذکر بڑا کامیاب ہے، میں ذکر کیتا جناب مینوں اتنا مال و دولت مل گیا، اتنا میرے منافع اندر جناب اتنا اضافہ ہو گیا، پھر تو کہاں کہ جناب ٹھیک ہے جی، پھر اسی کرتے بھی رہاں گے۔ لیکن اگر جناب دیکھاں گے کہ کوئی اضافہ نہیں ہویا، میری جناب جو آمدن سی وہ اوتھے ہی رکی ہے، پھر جناب 2-4 دن گزرن گے اسی وہ عمل چھوڑ داں گے۔ میں شریعت کا اصول بیان کیتا ہے، یاد رکھو کہ شریعت اسلامی کا اصول ہے کہ جناب اگر کوئی نیک عمل شروع کر دیتا جائے پھر اس کو ترک نہیں کرنا، اگر اس کو چھوڑو گے تو شریعت اس بات کو ناپسند کر دی۔